ونادا اور پکاریں گے اصحاب النار جہنم والے، ونادا اصحاب النار اور جہنم والے پکاریں گے اصحاب الجنہ جنت والوں کو، اور جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے ان افیضوا کہ بہاؤ، افیضوا بہاؤ، علینا ہم پر، من الماء پانی، ان افیضوا علینا من الماء کہ ہم پر پانی بہاؤ، او یا مما اس میں سے جو رزق عطا کیا ہے کم تمہیں اللہ اللہ نے، او مما رزقکم اللہ یا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ قالو تو وہ جنت والے کہیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے حرم حرام کر دی ہیں ہما یہ دونوں چیزیں علی الکافرین کافروں پر، ان اللہ حرمہما علی الکافرین اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک دوسرے کو دیکھ اور سن ہی نہیں رہے ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کی زندگی کا مشاہدہ بھی ان کو ہو رہا ہوگا، اسی لیے جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اب ظاہر ہے کوئی منظر نظر آ رہا ہے نا، تو اس لیے اس منظر کو دیکھ کر شکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جہنمی جب جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں عیاشی چل رہی ہے، کھانا پینا، ٹھنڈے پانی، نہریں، آبشاریں، فوارے، طرح طرح کے کھانے پینے، رزق، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو جل رہے ہیں پانی میں، ہمارے پاس تو یہاں حمیم ہے، ابلتا ہوا ابھی نہیں کھولتا ہوا پانی ہے، پیپ ہے، خون ہے، یہ جو تمہارے پاس اتنا شاندار میٹھا ٹھنڈا پانی ہے کچھ ہمارے اوپر پھینکو، ہمارے اوپر کچھ گراؤ، اس میں سے بہاؤ ہمارے اوپر، یا جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے کچھ ہمیں بھی دو اس میں سے۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کھانے کی اور پینے کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ ابھی ہم نے 2-3 دن پہلے پڑھا تھا، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے جو زینت نکالی ہے اور جو پاکیزہ رزق ہے کس نے حرام کیا ہے؟ آپ کہیں یہ تو دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور آخرت میں تو صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ اب یہاں پر وہی بات ہے، صرف ایمان والوں کے لیے، کافروں پر اللہ نے اب ہر چیز حرام کر دی، ہر نعمت حرام کر دی۔ الذین یہ وہ لوگ تھے، الذین یہ وہ لوگ تھے اتخذوا جنہوں نے بنا رکھا تھا دینہم اپنا دین لہوا و لعبا کھیل و تماشا، جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا رکھا تھا، یعنی ان کے ہاں دین کی بڑی سے بڑی بات جو تھی وہ کیا تھی؟ کوئی رسم ہو گئی، کوئی رواج ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اچھل کود ہو گئی، کھانا پینا ہو گیا، عیش عشرت ہو گئی، نہ موج مستی ہو گئی، اس کا نام دین رکھا ہوا تھا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا۔ اب دیکھیں جب حضور علیہ السلام مکہ تشریف لائے نا، تو وہاں پر مدینہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ دن ایسے آتے تھے کہ ان دنوں کے اندر لوگ وہاں میلے لگتے تھے عرب کے اندر، وہ ان کا قومی تہوار کا دن ہوتا تھا،
اچھا اس قومی تہوار کے دن میں کیا ہے؟ وہی کھانا پینا موج مستی کھیل تماشے، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، دور جاہلیت میں یہ ہمارے تہوار تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قد ابدلہما خیرا منہما، اللہ نے یہ بدل کر تمہیں دو بہترین دن دیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن، اللہ نے تمہیں یہ دن دیے ہیں۔ اب ان دنوں کا موازنہ کریں اور ان دنوں کا موازنہ کریں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ وہاں کیا ہے، آپ نے اٹھنا ہے، باہر نکلنا ہے، کوئی ادھر کھیل ہو رہا ہے، کوئی ادھر کھیل ہو رہا ہے، کہیں ڈانس پارٹی چل رہی ہے، کہیں گانے بجانے چل رہے ہیں، کہیں شراب کے دور چل رہے ہیں۔ آپ ادھر آئیں، عید الفطر ہے، آپ صبح اٹھے ہیں، فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے حضور پھر حاضر ہونا ہے، نماز کی ادائیگی، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، کوئی موازنہ ہے ہی نہیں ان دونوں کا آپس میں۔ اس کے بعد کیا کرنا، ٹھیک ہے آپس میں ملیں کھائیں پیئیں، بس کسی حرام کام کی اجازت عید والے دن بھی نہیں ہے، کسی جس کو لہو لعب کہا جاتا ہے اس کی اجازت عید والے دن بھی نہیں ہے۔ پھر عید الاضحیٰ کو دیکھ لیجیے، وہاں کیا ہے، وہاں معاملہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، نماز ہے، پھر قربانی ہے، اس کے بعد قربانی ہے، یہ تمام وہ کام ہیں جن میں مومن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ ان لوگوں نے دین اس کو سمجھ رکھا تھا، موج مستی کھیل تماشا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جن پر میں نے آخرت کی ہر نعمت حرام کر دی، یہ وہ لوگ تھے جن کی نظر میں دین کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وغرتہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فالیوم، بس آج، ننساہم، ہم ان کو بھلا دیں گے، آج ہم ان کو بھلا دیں گے، کما، جیسا کہ نسو، یہ بھولے ہوئے تھے، لقاء، ملاقات یا پیشی، یومہم ھذا، اپنے اس دن کی، جس طرح یہ لوگ اس دن کی پیشی یا اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے نا، تو اسی طرح آج ہم نے بھی ان کو بھلا دیا۔ وما کانوا، اور یہ تھے، بآیاتنا، ہماری آیات کا، یجحدون، انکار کرتے، اور یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، جِئْنَا، ہم لائے، ہم، ان کے پاس، بکتاب، ایک کتاب، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَاب، اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لے کے آئے، فَصَّلْنَاهُ، جس کو ہم نے کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، عَلَى عِلْمٍ، لیکن علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، کوئی ہم نے کوئی قصے کہانیاں افسانے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، ہم نے اس کو علم کی بنیاد پر تفصیل سے اور کھول کھول کے بیان کیا۔ آپ دنیا کی کتابیں اٹھائیں، لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، کوئی کتاب اٹھائیں، کسی موضوع پہ اٹھائیں، پڑھیں، پھر قرآن پڑھیں، قرآن کا انداز بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے، قرآن کا وہ انداز ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کتابوں میں کیا ہوتا ہے، مصنف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ نا دلچسپی لے، بس جب تک وہ کتاب پڑھتا رہے نا اٹریکشن ہو، چنانچہ وہ ایسے مثالیں مرچ لگاتا رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اٹریکشن رہے، دلچسپی رہے، چنانچہ وہ ایک کہانی کا سا انداز لے کے چلتا ہے اپنی پوری کتاب کے اندر۔
آپ بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کریم بالکل مختلف ہے، اس کا انداز، آیات، جملہ، ایک ہدایت، ایک نصیحت، بس آگے چلو۔ اس لیے اگر کوئی اس کے اندر مرچ مسالہ ڈھونڈے نا، وہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا، عوام کے اندر اس کا سب سے جو خوبصورت ترین پہلو ہے نا، جس پر پتہ نہیں کتنا کچھ لوگ بولتے رہے ہیں، بیان کرتے رہے ہیں، کیا کچھ لطیفے محاورے بناتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سارے منظر کو صرف 2 سے 3 جملوں میں بیان کیا، بس 2 سے 3۔ جب وہ زلیخا کہتی ہے ہائی تلک قال معاذ اللہ، بس باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، باقی تو ساری نصیحت ہے، اول سے لے کے آخر تک، ہر اعتبار سے نصیحت ہے، اخلاقی نصیحت ہے، کردار کی نصیحت ہے، ہاں اللہ کی پوری ایک جو ہے ترتیب نظر آتی ہے کہ اللہ اپنا جو پروگرام لے کے چلتے ہیں کیسے لے کے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم لائے ہیں ان کے پاس ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کو ہم نے علم کی بنیاد پر تفصیلاً بیان کیا ہے، ہدا، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان والے ہوں، جو اس کو مانے۔ حل، نہیں، ینظرون، یہ انتظار کر رہے، حل ینظرون، نہیں انتظار کر رہے، الا، مگر، تأویلہ، اس کے انجام کا، حل ینظرون الا، یعنی جتنا ہم نے سمجھا دیا ہے نا، اس کے بعد بھائی کس چیز کا انتظار ہے؟ اب تو یہی انتظار ہے کہ جو انجام ہے وہ سامنے آ جائے، تب شاید یہ مانے تو مانے۔ حل ینظرون الا تأویلہ، اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف انجام کا۔ یوم، جس دن، یأتی، آ جائے گا، تأویلہ، ان کا انجام، یقول، کہیں گے، الذین، وہ لوگ، نسوہ، جو اس کو بھولے ہوئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، جو بھولے ہوئے تھے نا، تو وہ پھر کہیں گے، قد، یقیناً، جاءت، آئے تھے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، سچ لے کر، واقعتاً وہ جو ہمارے نبی اور رسول کہتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے، سچ کہتے تھے، تو اس وقت ماننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو۔ حل ینظرون الا تأویلہ، یہ انتظار کر رہے ہیں انجام کا، یوم یأتی تأویلہ، جب انجام سامنے آئے گا، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، جو اس سے پہلے بھاگے ہوئے تھے، بھولے ہوئے تھے، وہ کہیں گے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے جو رسول تھے وہ سچ لے کر آئے تھے، فہل، تو کیا، لنا، ہمارے لیے، من شفعاء، کوئی سفارشی ہیں کوئی سفارشی، فیشفعوا، کہ وہ سفارش کریں، لنا، ہماری، کیا کوئی سفارشی مل جائیں گے جو آج ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا سکیں؟ او، یا، نردو، ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، دنیا کے اندر نا، ہمیں دنیا کے اندر عمل کا جہاں موقع ہے، ہمیں واپس لٹا دیا جائے، فنعمل، اب ہم کریں گے، ہم اعمال کریں گے، غیر، علاوہ، الذی، اس کے، کننا، جو ہم تھے، نعمل، کرتے، جو کام ہم کرتے تھے نا، اب وہ نہیں، بلکہ اب ہم اچھے کام کریں گے، جیسے کہ ہم آگے بڑھیں گے، نعمل صالحہ، ہم نیک اعمال کریں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ابصرنا فرجعنا، یا اللہ ہمیں واپس بھیج، نعمل صالحہ، ہم نیک کام کریں گے، یہ ہم 22ویں پارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہے فنعمل غیر الذی کنا نعمل،
جو ہم غلط کام کرتے تھے نا اب وہ نہیں کریں گے، اب ہم اس کے علاوہ اور اعمال اچھے اعمال کریں گے۔ قد یقیناً خسروا انہوں نے نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو، انہوں نے اپنے لیے خسارے کا سودا کیا، وضل اور سب بھول بھال گئے اور سب غائب ہو گئے، ماں جو کانوا یفترون جو یہ غلط باتیں گھڑتے تھے اور جو غلط باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی، ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں ہمارے کام آئے گا، فلاں ہمارے کام آئے گا۔ دنیا عیسائیت، دنیا یہودیت، یہ دونوں بہت بڑی غلط فہمی میں ہے آج بھی۔ اور وہ غلط فہمی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے ہمیں، موسیٰ علیہ السلام بچائیں گے ہمیں، ابراہیم علیہ السلام بچائیں گے ہمیں بچائیں گے، ہم جو مرضی کرتے رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جب انجام سامنے آئے گا نا تو جو کچھ انہوں نے اپنی طرف سے اس طرح کے غلط عقیدے بنا رکھے تھے، سوچیں بنا رکھی تھی، وہ سب ضائع ہو جائیں گے، ان کے وہ سب بھول جائیں گے، وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ اس وقت نہ تو بچانے کے لیے کوئی نبی آئیں گے اور نہ کوئی بنے بنائے ان کے سفارشی آئیں گے۔ بس یاد یہیں تک کرتے ہیں۔